صلی علی رسول کریم. سامعین کرام، ماشاء اللہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ تو قرآن پاک ماشاء اللہ ابھی ہمارے یہاں ختم ہوئے ہیں، اور یہ حضرات برا کا گھر ہے اور قرآن سے محبت کرنے والوں کا گھر ہے. اور خالد صاحب کے بارے میں تو کیا کہیں، وہ تو قرآن کے عاشق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ آج کی محفل بھی جو رکھی گئی قرآن پاک سے اس کا آغاز ہوا، اور ماشاءاللہ نعت شریف بھی پیش کی گئی. حاجی صاحب کے صاحبزادے نے بھی ماشاءاللہ، امین صاحب، ہمارے بادشاہ صاحب، سبھی نے اپنے اپنے انداز سے اپنے عشق کا اظہار کیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ دو عمل نعت شریف سننے سے آدمی کبھی تھکتا نہیں، قرآن پڑھنے سے کبھی رکتا نہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ جب تک یہ اس کو غذا ملتے رہے گی انشاءاللہ ایمان بھی بچا رہے گا، اور ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت بھی عطا فرمائے گا. اور آج کے اس پروگرام میں ذکر کی محفل کا بھی اعلان کیا گیا ہے. ماشاءاللہ خالد صاحب کے گھر کو دیکھ کے خالد صاحب کے جیسا روشن گھر نظر آ رہا ہے. اللہ اس کو ہمیشہ روشن رکھے. یاد رکھیے، جب دین کے کاموں کے لیے کوئی چیزیں جہاں جس مقام پہ ہوتی ہے وہ گھروں میں خود بخود رونق آ جاتی ہے، اور پھر رونق کے ساتھ ساتھ آج خالد صاحب کا انتظام جو ہے ماشاءاللہ اس میں اور رونق پیدا کر دیتا ہے. کلام کے ساتھ کام کا بھی بڑا اہتمام ہونا چاہیے. اب جس کے گھر بن رہے ہیں ادھر بھی میں اشارہ کر رہا ہوں، اس بات سے اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے. قریب میں ماشاءاللہ اور ایک گھر کا آغاز ہونے والا ہے. ہم وہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں بھی نعت کی محفل ہوگی، قرآن پاک کا وہاں بھی دور ہوگا. مختصر یہ ہے کہ میں بہت قاری صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے یاد کیا. اور یہ ایسے محفلیں ہیں کہ جتنی بار کیے جائیں وہ کم ہے. اور یاد رکھیے، میرے کل امریکہ سے فون آیا، آج میں وہ بولتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دارالشفا میں موجود تھے، اور وہ عزیز صاحب کے صاحبزادے ہیں جو ہمارے والد ماجد کے خلیفہ ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی تقریر میں بڑے لطف لے رہے تھے حضرت، اور وہ اس کے ساتھ انہوں نے جو بات کہی وہ مجھے دل کو چھو گئی. حضرت نے فرمایا کہ حسینی کردار ادا کر لیے ہمارے دارالشفا کے لوگوں نے، تو ہم سب اس میں شامل ہو گئے. صرف میرا نام نہیں تھا اس میں، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے قاری صاحب وغیرہ سبھی شامل تھے. تو سبھی کے خیال میں سبھی کو جمع کر کے حضرت نے فرمایا حسینی کردار کو آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. تو میں نے بڑی خوشی کا اظہار مجھے اس بات سے ہوا کہ کل ہی میری ایک ہمشیرہ نے چٹھی میرے پاس، بہت زمانہ حج کو گئے تھے میرے خیال میں 70 میں، اس زمانے کی ایک تحریر بھیجی، اور وہ تحریر میں مجھے دارالشفا کی مسجد میں جب میں پروگرام کر کے اندر جا کے بیٹھا تو میرے فون پہ ہوا ہے ہمارے میسج، خدا تو والد ماجد کی اس میں تحریر تھی، اور
यही सिलसिले को आगे बढ़ाकर काम करने की तरकीब मुझे उसमें दी गई। और फिर ये कल का ख्वाब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो तरकीब भी मिल गई और ख्वाब पूरा भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करें कि हमारी नस्लें और हमारे कारी साहब की नस्लें ये काम को और आगे बढ़ाएं। याद रखिए, दुनिया की चीज़ें तो मिल जाएगी, मगर जो कारी साहब ने और ये रास्ते पे इख्तियार किया है, मैं तो काबिल तारीफ समझता हूँ। इस बात से कि मैं कारी साहब को बहुत ज़माने से जानता हूँ। अब इनके बच्चे जितने हैं उससे भी वो छोटे थे उस वक़्त से जानता हूँ। और मगर कारी साहब की खूबी उस वक़्त हमारी समझ में नहीं है, लेकिन आज मैं कारी साहब को देखता हूँ तो वाकई में बड़ी इज्जत से देखता हूँ, क्योंकि उनका जो रात दिन इससे लगावा रहना, रात दिन इस काम को लेके आगे बढ़ने की जुस्तजू रहना, ये भी बड़ी बात है। और इस घर को भी मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह इस घर से रोज़ क़यामत तक यही कामों के लिए अल्लाह इसे छूले और खूब इससे कुरान पाक की मोहब्बत और कुरान पाक से मोहब्बत रखने वालों को अल्लाह इसमें पैदा फरमाए। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप हज़रात के सामने इतनी गुजारिश के साथ एक गुजारिश ये भी है कि जहाँ अच्छा काम हो रहा है चले जाइए, शिरकत कर लीजिए। क्योंकि कल मैं लखनऊ से एक साहब से गुफ्तगू कर रहा था, कह रहे हैं कि मौलाना घरों में भी हमारे को दीन का काम करने मुश्किल हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पे पुलिस वालों की नज़रें, हुकूमत की नज़रें 1 से 4 जमा होने पर हम ये सऊदी अरब में देखते थे कि अगर एक दरवाजे से 4 आ रहे हैं तो एक 10-15 आदमी आप जितने जमा हैं, इतने भी बड़ी मुश्किल से जमा होते। क्यों? वहाँ की हुकूमत में पाबंदियाँ थी, एक जगह जलसे नहीं रख सकते थे। आज वो मामला लखनऊ के पास अजला में ऐसा समझ में आ रहा है, वो बता रहे हैं कि मौलाना दीन की बात भी करना मुश्किल हो गया और नमाज मस्जिद में अदा करके गुफ्तगू भी करना हमारे लिए मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि मुश्किल इसलिए हो रहा है कि हुकूमत ये समझ रही है कि हमारे खिलाफ कोई बात ना हो, हमारे लिए कोई नुकसानदेह बात ना हो। अब डरने वाले तो लाजमी है अपनी बका के लिए, अपने को जिंदा रखने के लिए दूसरों को डरा के काम लेते हैं। इन हालात में मैं ये समझ रहा हूँ कि आज के दौर में हमारे बच्चों में जो कैफियत होना चाहिए दीन से मोहब्बत की, वो नहीं। आज हमारे जो घरों में जो दीन से और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत और अकीदत होना चाहिए, वो नहीं है। और अगर हम इसी में काहिली करेंगे और इसमें कोताही करेंगे तो हमारी नस्लें आगे जाके क्या अमल करेगी, किस रास्ते पे जाएगी, किस अंदाज से ज़िंदगी गुजारेगी, सोचना बड़ा, सोचे तो वहशत हो रही। अब आप देखिए, हुकूमतें जो आ रही हैं ये हमारी दोस्त भी हैं, दोस्त नाम है मगर पूरी दुश्मनी निभा रहे हैं। हमारे मदारिस से, हमारे इदारों से, हमारे नाम से भी नफरत हो गई है लोगों, और नफरत पैदा करने वाले अपने ही लोग हैं और अपने दुश्मन बने हुए। इसलिए हमारे को अभी से कोशिश करना चाहिए कि अपने घरों में दीनी तालीम के लिए मेहनत की जाए और दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी जाए, और जहाँ भी दीन के काम हो रहे हैं उसमें ज़रूर शिरकत करें। ये चंद गुजारिशात थे। मैं कारी साहब का आपका मशकूर। अच्छा, मैं बोला मैं आप दो इशारे होते, उंगली यूँ भी हिलाए। डॉक्टर का सॉरी भी बड़ा मुश्किल है, अंदर से निकल के उन्हें सॉरी बोला तो भी मुश्किल। हाँ, एक साहब ICU के डॉक्टर बता रहे थे, पर मरने वालों को तो मैं हजारों देखा हूँ, एक को मरते हुए देखा हूँ। वो मरने वाला अफसोस कर रहा था कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारी। याद रखिए, अफसोस तो होता है, अगर अच्छे करते काम जाएंगे तो इंशाअल्लाह घर ऐसी रोशन रहेगा इंशाअल्लाह।
اور یہ بھی روشن رہے گا، اندر بھی ہم کو یہ روشنی اللہ عطا فرماتے رہے گا۔ اور مجھے اپنے والد ماجد کی بات یاد آتی ہے، میاں دنیا کے پیچھے جب تک تم بھاگو گے دنیا آپ کو بھگاتے رہے گی۔ اور یقین مانیے آپ، اس وقت ہم گاڑیوں کا کچھ کام کرتے تھے تو میرے ابا جان بار بار فرماتے کہ جتنا تم بھاگتے رہیں گے اتنا تم کو بھگاتے رہیں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے کرم کے بعد جب سے ہم نے یہ دین کے کام کو شروع کرا ہے، دنیا بھی چل رہی ہے اور دین بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ ادھر سے اللہ نے روزگار بھی فراہم کر رہا ہے اور دین کے کاموں کے لیے وقت بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارا کام بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو سنبھالنے، اپنے گھر والوں کو دین سے محبت پیدا کرنے میں آپ کا اور میرا فریضہ ہے کہ لگائیں۔ یہ مت سمجھے کہ میں ہمارے گھر میں ضرورت کیا ہے، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا عالموں کے گھر میں اندھیرا اجالا ہوتا ہے، چراغ پہلے اندھیرا۔ آج کل ہمارے گھروں میں کچھ زیادہ اندھیرے۔ پرسوں مولانا ہمارے کیا کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے مولانا قاسم نعمانی صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا اور ایسی گفتگو میں بھی فرمایا کہ بڑے بڑے علماء کے گھر میں جو ہے دین سے دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، کتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور کئی ایسے گھر مولانا نے کہا کہ جو گھروں میں اہل علم تھے، بڑے بڑے علماء کرام تھے، خطیب حضرات تھے، بڑے شیخ الحدیث تھے، لیکن ان کے صاحبزادے آج بیٹھ گئے ہیں جا کے کسی اور کے پاس اور کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے اسلام پہ تنقید کر رہے ہیں۔ میری میرے پاس ایک ویڈیو آئی اور یہ ویڈیو بھیجنے والے بھی ملا جیسا دکھتا، کچھ بھی ملتا تو میرے پاس بھیج دیتے ہیں۔ پہلے خاتون تقریر کر رہے تھے، شیعہ ہے بیچارے، اب ان کے علم کے لحاظ سے وہ بول لیتے ہیں، مگر جس انداز سے وہ گفتگو کر رہی تھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آدھے گھنٹے کی گفتگو میں کہیں بھی اپنے نکتے کو گنے نہیں کی۔ آج ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، فوری بات بدل دیتے ہیں، راستہ بدل دیتے ہیں، مگر یہ دوسرے جو عقیدے رکھنے والے ہیں ان کے اندر میں دیکھا کہ پورے طریقے سے اس پہ محنت کرتے ہیں اور سامنے والے کو شیئر کرنا ان کی فطرت میں رکھا، اور روایتوں کو الٹا کر دیں گے، روایتوں کو پلٹ دیں گے، مگر اپنی بات کو آپ کو قائل کرائے بغیر نہیں چھوڑیں۔ جبکہ آج کے دور میں ہم کو اتنا علم تو رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان حفاظت، ہمارے ایمان کی اب حفاظت ہے، اور مصیبت وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر پہلے تشریح سے لے لیجیے آپ، یہ دوسرے جتنے پیغمبروں کے دعوے کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دعوے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میں گھرا ہوں اور ان کے مختلف گاؤں میں گیا ہوں میں، اور کئی ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے امارت کے تحت بھی یہ کام ہوتا ہے، اور بہت سے جگہ ماشاءاللہ یہ کام ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو توبہ کرا رہے ہیں۔ تو ایسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے کئی خاندان افراد جو بھٹک رہے ہیں، ان کی کمزوری سی یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں، ان کے پاس، اب دیکھیے میں نلگنڈے سے آگے گاؤں ہے، وہاں دودھ تراشنے والا وہ ہے، کیا بولتے ہیں، پتھر تراشنے والے ہیں، ہر گھر میں آپ کو ایک بت ملے، نمازی گھر ہے، قرآن پڑھنے والا گھر ہے، مگر برابر بت ملے گا، کیوں؟ یہ بھی ہے، وہ جائے ہے، یہ بھی جائے گی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ کمزوری ایمان کی کباط سے معلوم، جب ان تک علم نہیں پہنچتا ہے، ان تک حقیقت کا علم نہیں رہتا، ان کو اس وقت تک یہ راستے ان کے پاس رہتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہمارے کو اور آپ کو سن مل کے کوشش کرنا ہے آج کے دور میں اپنے بچوں کو ہم دیندار بنائیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اتنا ہم ان کو ایمان سمجھا دیں کہ سچ اور اچھا اور برا وہ جان سکے، بس اتنا کافی ہو جائے۔ اور آج کے دور میں ماشاءاللہ مخررین ہمارے خود ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے اور بھائی ہیں،
اور پھر ہمارے خالی صاحب بھی ماشاءاللہ آج کل تو جب موقع ملتا ہے ایک آدھ جملہ اس میں ایسا بول دیتے ہیں جس سے حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ حرارت بعض وقت لوگوں کو ذرا جذبات میں بھی لا دیتی ہے، اور بولنے والے کے بھی زبان کا اثر بھی ہوتا ہے اس میں۔ اور ہمارے اور بھائی بھی تشریف فرما ہے، یہاں طاہر بھائی بھی ہے، مقرروں کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ، یہاں نعت خواہ بھی اتنے ہیں، عظمت صاحب بھی بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے نعت خواہ ماشاءاللہ، وہ بھی نعت اچھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی ہم لوگ موڈ میں آئے تو پڑھتے ہیں، اور وہ موڈ آنے کی وجہ سے گھر میں بات کرنا ضروری ہے۔ ایک صاحب بولے مولانا میرے کو موڈ کب آتا معلوم، اللہ کب آتا، بولے میں گھر میں جب بات کر لیتا ہوں میں جب موڈ میں آ جاتا ہوں۔ وہ ایک مخرج ہے، نام میں بول رہا ہوں ان کا، یہ چیری کے ان کو خود ستاتا تھا، میں رستے میں یہاں سے ان کو لے کے جاتا تھا کوئی سفر میں، اور 4 گھنٹے کا سفر رہتا تھا، اور 4 گھنٹے میں 8 فون آتے تھے، کہاں تک پہنچ ارے والا میاں یہ دودھ کی شیشی دی کیا ہے تم، اگر وہ دودھ ختم ہونے کا ڈر ہے کیا ہے، اور وہ جاتے وقت بھی اتنے فون، آتے وقت بھی اتنے فون۔ میں مولانا کو ستا، اور میں بھی ذرا میں مزاج میں ذرا ہنسی مذاق ہے، تو ان کو تقریر میں ان کا وہ لطیفہ جو بناتا تھا، مولانا کا ابھی بھی فون آ گیا، تقریر ہو گئی یا نہیں ہوگی کوئی، تو وہ عادت بھی عجیب ہے کہ گھر والوں کا فون آیا تو کچھ گھر کی باتیں نکلتی ہیں۔ تو ہمارے جو مولانا ہمارے نعت خان صاحب بھی جو یہاں بیٹھے ماشاءاللہ، وہ بھی ماشاءاللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب موڈ میں آتے ہیں تو نعت پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے پورا حضرات کو بھی، اور یہاں قرآن بھی پڑھنے والے کیا مزے سے پڑھ رہے تھے آج ماشاءاللہ، نوجوان بچے کم عمر بچے جو قرآن پڑھ رہے، واقعی بعض وقت تو آنکھ سے آنسو بغیر بولے نکل جاتا، اور یہ کمال ان کا ہے۔ کلام تو وہی پڑھتے، ہم بھی پڑھتے، انہوں بھی پڑھتے، مگر کلام میں جس انداز سے وہ مٹھاس لا دیتے ہیں، اور جس انداز سے وہ کشش پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ خود بخود رونے مجبور ہوئے، اور بعض رلانا چاہتے تو بھی ہمیں رو نہیں سکتی، یہ مصیبت۔ بعض وہاں بولتے مولانا اتنا اچھا پڑھا آپ روئے نہیں، اب آپ رولائے جیسی کوئی چیزیں نہیں کر رہے تو کہاں سے روئیں گے کھانا کھا کے، اور ابھی نہیں روئے تو بھی وہ بھی ان کو شکایت ہے، بیوی غصے میں جواب دی تو بھی پریشانی ایک ساتھ ہوا۔ داؤد فتح کو آئے تھے میرے پاس، بولے مولانا میں اتنے باتیں کرتا ہوں کہ جواب ہی نہیں دیتی، غصے میں بھی آتا ہوں تو جواب نہیں دیتی۔ مولانا جی جواب کہیں کو دینا انہیں، ارے نہیں دینے سے اور غصہ بڑھتا مولانا میرا، ان کے خاموش رہنے سے غصہ ان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو خیر یہ آپ کو ذرا حاجی صاحب کے گھر میں اور بغیر میں 2-4 جملے ہنسی کے بولے، میں اپنی بات کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ بہت بہت شکریہ خاجی صاحب کا، ہم کو مدعو کیے ہیں، اور آج پروگرام میں میرے کو بھی شرکت کا موقع ملا ماشاءاللہ۔ آج دوسرا دن ہے، میں سویا نہیں، پرسوں رات میں بھی نہیں سویا، کل بھی نہیں سویا، دن میں 8 بھی نہیں سویا، رات میں پھر آیا ہوں ماشاءاللہ، اور الحمدللہ اللہ اتنا باہر رکھا کہ ابھی ایک دن نہیں سویا تو بھی چلتا میں، اور اللہ نے اب کام کے لیے ابراہیم صاحب تشریف لائے ہیں، میں ہمارے مولانا ابراہیم بھی آگے ہیں، اور سبھی کو مولانا خالی صاحب غلام خانی کو وسعت دینا چاہیے تھا، تاکہ ہم مہمان جب بھی آ جائیں، وہاں جگہ ہے، اس جگہ سے زیادہ ہم لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ ہونا بھی آتا، وہ تو بہرحال میں حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہم کو ماشاءاللہ ناشتے پر بلائے ہیں، اور ناشتہ بھی میرے کو امید ہے اچھا ہی ملے گا انشاءاللہ، ہاں پھل اچھے ہی ملے گا ماشاءاللہ۔ اللہ ہمارے حاجی صاحب کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھر والوں میں اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔